بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، اہل مکہ کے جنگ بدر کے لیے نکلنے سے 3 روز قبل مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے۔ اگر آپ اس خواب کو خفیہ رکھنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو خواب بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا بتائیں۔ وہ کہنے لگی میں نے دیکھا ہے کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اس نے ابتہا وادی میں کھڑے ہو کر چیخ کر یہ اعلان کیا، اے دھوکے بازو، 3 دن کے اندر اندر اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف نکلو۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، پھر وہ اپنا اونٹ لے کر مسجد حرام کی طرف گیا اور وہاں پر اس نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر پھر وہی اعلان کیا۔ پھر وہ جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا اور وہاں سے وہی آواز لگائی اور اوپر سے اس نے ایک چٹان پھینکی۔ جب وہ چٹان نیچے پہنچی تو وہ چٹان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں اس کا کوئی ٹکڑا نہ گرا ہو۔ عاتکہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری قوم پر کوئی بڑی بلا اور مصیبت آنے والی ہے۔ حضرت عباس نے یہ خواب اپنے قریبی دوست ولید بن عتبہ کو بتایا اور اسے یہ خواب خفیہ رکھنے کی ہدایت کی، مگر ولید نے اپنے باپ کو بتایا اور یوں یہ خواب پورے مکہ میں پھیل گیا۔ حضرت عباس مسجد حرام گئے تو ابو جہل نے انہیں طنزاً کہا کہ ابو الفضل، یہ حضرت عباس کی کنیت ہے، تمہارے مرد تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہی تھے، اب تمہاری عورتیں بھی اس کا دعویٰ کرنے لگی ہیں۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب بیان کیا اور کہنے لگا اگر 3 دن میں یہ خواب سچا نہ نکلا تو ہم لکھ کر ہر جگہ لٹکا دیں گے کہ تمہارا گھرانہ معاذ اللہ عرب کا سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔ ابو جہل نے اس خواب کو لے کر حضرت عباس اور ان کے گھرانے کو خوب بدنام کیا۔ حضرت عباس جب گھر گئے تو بنی عبد المطلب کی کوئی خاتون ایسی نہ تھی جس نے حضرت عباس کو یہ کہہ کر نہ ڈانٹا ہو کہ پہلے وہ خبیث ابو جہل ہمارے مردوں پر تہمتیں لگاتا تھا، اب وہ ہماری عورتوں کے بارے میں بد زبانی کر رہا ہے اور تم ہو کہ برداشت کر رہے ہو۔ تیسرے دن حضرت عباس ابو جہل کا علاج کرنے کے لیے نکلے، مگر جب آپ حرم میں پہنچے تو ابو جہل تیزی سے باہر نکل رہا تھا، کیونکہ اس نے زمزم بن عمرو غفاری، جو ابو سفیان کے قافلے سے آنے والا شخص تھا جس نے مکہ کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تھا، اس کی آواز سن لی تھی۔ وہ آ چکا تھا، وہ اپنے اونٹ پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے کپڑے پھاڑ رکھے تھے اور اونٹ کی ناک کاٹ رکھی تھی اور کجاوا الٹا پھیرا ہوا تھا، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اے قریش والو، اپنے قافلے کی خبر لو، تمہارے اموال ابو سفیان کے قافلے میں ہیں اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا ہے، بھاگو، جلدی کرو، مدد کو پہنچو۔ یہ سنتے ہی لوگ جلدی جلدی تیاری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابن الحضرمی کا قافلہ سمجھ رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ اب کچھ اور دیکھیں گے۔ اہل مکہ میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں بچا جو نہ خود نکلا ہو یا اس نے اپنی جگہ کسی کو نہ بھیجا ہو۔ ناظرین، اس طرح اہل مکہ بدر میں اترے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کے صاحبزادی عاتکہ کا خواب سچا ثابت کر دکھایا، اور پھر وہ بدر سے ہر گھر میں لاشیں آئیں اور کفار کی کمر ٹوٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کے واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔